آج کل ایک ڈرامہ چل رہا ہے میرے پاس تم ہو۔ مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ یہ ڈرامہ دیکھیے، مجھے موقع نہیں ملا اس کو دیکھنے کا، لیکن اس جملے کو سننے کے بعد ایک جملہ میرے ذہن میں آیا جس کے اوپر میں آج آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ میرے پاس تم ہو کی بجائے اگر ہم ایک کام کر لیں کہ میرے پاس میں ہوں تو ہماری زندگی میں بہت آسانی آ جائے۔ اب یہ جو میرے پاس میں ہوں ہے، میں اس کی آج آپ کے سامنے وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سب نے سن رکھا ہوگا کہ تقویٰ اس بات کو کہتے ہیں، بلکہ حضرت عمر کے حوالے سے بھی یہ بات ہے کہ انہوں نے تقویٰ کی جو تعریف کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے ایک بہت لمبی چادر لے رکھی ہے اور آپ جھاڑیوں میں سے اور کانٹوں والی جھاڑیوں میں سے ایسے گزر کے جاتے ہیں کہ آپ کی وہ چادر الجھے نہ کانٹوں سے۔ تقویٰ کی وہ مثال انہوں نے دی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس میں ہوں وہ پھر متقی ہوتا ہے۔ میرے پاس میں ہوں وہی ہوتا ہے جس کے پاس رب اس کی طرف سے ہوتا ہے۔ رب کی طرف سے تو ہم ہیں ہی ہیں۔ جو میرے پاس میں ہوں والا ہوتا ہے وہ اپنی قبر کو سامنے رکھ کر خیال رکھتا ہے۔ جو میرے پاس میں ہوں والا ہوتا ہے، میں نہیں سمجھتا وہ دکھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس لیے دکھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اپنے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اپنے خیال کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اتنے تقسیم ہو چکے ہیں ہر اعتبار سے کہ ہم ہمارے پاس نہیں ہوتے، ہم سب کے پاس ہوتے ہیں۔ تو جو سب کے پاس پایا جائے وہ اکثر اپنے پاس نہیں پایا جاتا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ملٹی ٹاسکنگ کی اس دور میں بات ہوتی ہے کہ ایک وقت میں آپ کو 10 کام کرنے ہیں، تو دوسرے معنوں میں آپ کو جب ایک وقت میں اپنے 10 کام کرنے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 کام سوچنے ہیں، 10 کام کرنے ہیں، تو آپ کو اکثر اپنے لیے وقت نہیں ملتا۔ اور جن کو اپنے لیے وقت نہیں ملتا، یقین مانیے انہیں کبھی بھی وقت پھر ملتا ہی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جس طرح کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا، اور میں اس کو کہتا ہوں کہ عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا، اور مجھے تو کبھی موقع ہی نہیں ملا اپنی عمر کو بسر کرنے کا۔ اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے کبھی موقع نہیں ملا میری عمر کو مجھے بسر کرنے کا، تو پھر یہ موقع مجھے کس نے دینا تھا؟ جی آپ نے صحیح سمجھا، یہ موقع مجھے خود سے لے کے دینا تھا، لیکن میں تو الجھا رہا میرے پاس تم ہو کے چکر میں، جبکہ مجھے دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ میرے پاس میں ہوں یا نہیں ہوں۔ جتنے بھی خواتین و حضرات میری اس بات کو سن رہے ہیں، میں ان سے صرف ایک ہی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے آپ سے بیٹھ کے، لکھ کے، سن کے، پوچھ کے تو دیکھیں کہ میرے پاس میں ہوں کے اوپر انہوں نے کتنا کام کیا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا جلدی اٹھنے کو، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا آفس جانے کو، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا کوئی کام کرنے کو، اور اس کام کے نہ کرنے کا کوئی اتنا زیادہ نقصان بھی نہیں ہوتا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ چھٹی کرنے کو دل نہیں کر رہا آپ کا، کہ میں چھٹی کرنے کو دل کر رہا ہے آپ کا، اور آپ نے وہ چھٹی نہیں کی، لیکن دل خراب رہا کہ چھٹی میں نے کیوں نہیں کی، تو اس کا مطلب میرے پاس میں نہیں تھا۔ اور اگر آپ نے وہ چھٹی کر لی لیکن آپ مطمئن نہیں تھے، آپ سٹریس میں تھے، آپ ٹینشن میں تھے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر میرے پاس میں تو نہیں ہوں نا۔ ان دونوں باتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو دونوں میں میرے پاس تم ہو تو تھا، لیکن میرے پاس میں ہوں نہیں تھا۔ میرے پاس میں ہوں والے ہمیشہ آپ کو خوش نظر آئیں گے، اور میرے پاس تم ہو والے آپ کو اکثر خوش نظر نہیں آئیں گے۔ اور میں نے اس کو دیکھا ہے، اور بارہا اس بات کو دیکھا ہے کہ جب آپ کے ساتھ رابطہ بحال ہوتا ہے تو آپ کا آپ کے رب کے ساتھ خود بخود رابطہ بحال ہو جاتا ہے۔ میں دہراتا ہوں اس بات کو کہ آپ کے ساتھ جب رابطہ بحال ہوتا ہے، جسے میں میرے پاس میں ہوں کہتا ہوں، تو آپ کا رب کائنات کے ساتھ بھی رابطہ بحال ہو جاتا ہے، آپ کی طرف سے، ان کی طرف سے تو ہمیشہ سے ہے۔ اور جب آپ کے رب کے ساتھ رابطہ بحال ہوتا ہے تو میرا رب آپ سے یہی کہتا ہے کہ اپنا خیال رکھو، چونکہ تمہیں اپنا جواب دینا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، سنت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لیں، سب میں ایک ہی بات ہے کہ قبر کا جو وقت ہے اس میں کوئی کسی کے کو چھڑانے نہیں آئے گا۔ وہ جو تم ہے وہ تم وہاں نہیں ہوگا، وہاں میں ہی میں ہوں گا، کوئی تم نہیں ہوگا وہاں پر۔
یہاں تک کہ یوم القیامہ کے متعلق کیا کہا جاتا ہے کہ اس دن سب کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہوگا۔ اتنی بین دلیل ہمارے پاس ہے، اتنی واضح معاملات ہمارے پاس ہیں، پھر بھی پتہ نہیں کیوں میرے پاس میں کیوں نہیں ہوں۔ اور میرے پاس میں صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی ذات میں رب کی محبت اس طرح آ جائے کہ پھر آپ کو کسی اور کی ضرورت نہ رہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو خود غرضی کا درس دے رہا ہوں، میں آپ کو بے لوث ہونے کا درس دینے کی کوشش کر رہا ہوں، خود غرض ہونے کا نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کا خیال ہی نہ رکھو، ضرور خیال رکھیں لوگوں کا، لیکن اپنا خیال بھی رکھیں۔ اگر آپ لوگوں کا خیال رکھیں گے اور اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو بنیادی طور پر آپ شکوے کی طرف اپنے لیے راستے ہموار کر رہے ہوں گے۔ یہ جتنے بھی لوگ گھروں میں بیٹھ کر یا باہر دفتروں میں بیٹھ کر یا سڑکوں پہ چلتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مجھے صلہ نہیں ملا، میں نے سب کا خیال رکھا، میرا کسی نے خیال نہیں رکھا، تو ایک لمحے کو رک کے خود سے پوچھ کے دیکھیے، کیا آپ نے کبھی اپنا خیال رکھا؟ اور اگر آپ نے اپنا خیال نہیں رکھا تو یہ آپ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ لوگ آپ کا خیال رکھیں؟ کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا، اور کوئی کسی کا خیال کیوں رکھے؟ اور خاص طور پر اس کا تو رکھنا بھی نہیں چاہیے جسے اپنا خیال نہیں ہے۔ تو کوشش کیجئے آج سے اور اسی لمحے سے میرے پاس میں ہوں کے فلسفے پر عمل کرنے کی، چونکہ جس گھڑی آپ میرے پاس میں ہوں کے فلسفے پر عمل کریں گے تو رب کائنات کی قربت آپ کو نصیب ہوگی انشاءاللہ بفضل تعالی۔ اور جب رب کی قربت نصیب ہوگی تو آپ آلائشوں سے پاک ہوں گے، آپ برائیوں سے ہٹیں گے، آپ اس قدر صاف، پاک اور ہلکے ہوں گے کہ پھر آپ کو کہیں سے کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی مصیبت پھر آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اور اگر کوئی چیز آپ پہ حملہ آور ہوگی بھی تو آپ اپنے پاس ہوں گے تو آپ کا نقصان کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے نقصان ہوتے تبھی ہیں جب ہم بہت سوں کے پاس تو ہوتے ہیں، بس اپنے پاس نہیں ہوتے۔ تو خدا آپ کو اور ہمیں اپنے پاس رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے پاس میں ہوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ سننے کا۔